الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد عفوا بعبد إلا عزا ومن تواضع أحد إلا لله رفعه الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس زندگی میں ایسے اعمال کی توفیق بھی دی ہے اور ایسے اعمال کی سمجھ بھی دی ہے کہ جس کے کرنے سے بندہ بہت جلدی اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، اور جن کے کرنے سے ہماری زندگی کے اور آخرت کے بہت سارے معاملات حل بھی ہوتے ہیں، آسان بھی ہو جاتے ہیں. آج ہم میں سے ہر ایک اس بات کی تلاش میں ہوتا ہے، کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان کی، مال کی، عزت کی، ایمان کی، آبرو کی حفاظت کر لے، محفوظ ہو جائے. ہر ایک اپنی زندگی میں آج یہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے عروج ملے، ترقی ملے، میں اوپر جانے کے بعد واپس نیچے نہ آؤں، مزید اوپر جاؤں، زوال نہ ہو. لیکن یہ ساری باتیں کرنے کے لیے آج ہم نے جس ترتیب اور راستے کو اختیار کیا، یقین کریں وہ بالکل مصنوعی اور عارضی ہے. آج انسان حفاظت کے لیے اسباب خریدتا ہے پیسوں پہ. آج انسان عزت حاصل کرنے کے لیے اور اپنا مقام بنانے کے لیے کچھ الٹا سیدھا اور جھوٹ موٹ ادھر ادھر بنا کر آگے بڑھنا چاہتا ہے، میری عزت بن جائے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی غلط کرنا پڑے. اور اپنی ایک حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنا ایک مقام بنانے کے لیے انسان آج دوسرے کے حقوق مار دیتا ہے، پیٹھ پیچھے اس کے غلط کام کر جاتا ہے، اور پھر یہ بھی سمجھتا ہے کہ میری یہ عزت میرے ساتھ ہمیشہ جڑی رہے گی.
اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، محبوب کائنات، رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث کے اندر 3 بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اور اس روایت میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو 3 اعمال کا راستہ دکھایا ہے، 3 طریقے بتائیں کہ جن کے کرنے سے وہ ساری چیزیں اور باتیں جو آج ہم کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ پاک دے دیتے ہیں۔ وہ 3 کام کیا ہے، 3 باتیں کیا ہیں؟ کوئی مشکل یا اجنبی باتیں نہیں ہیں دوستو، پہلے بھی بارہا ہوئی، لیکن سمجھ اور توجہ کی بڑی ضرورت ہے۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ ما نقصت صدقۃ من مال، فرمایا کبھی بھی صدقہ کرنا یہ مال کو کم نہیں کرے گا، یہ مال کو بڑھائے گا۔ مال میں سے صدقہ کرنے سے، خرچ کرنے سے ظاہر کی آنکھ یہ کہتی ہے کہ مال کم ہو گیا، پہلے 500 تھے، 100 روپے صدقہ کیا، اب تو 400 ہو گئے، کم ہو گیا۔ یہ میری اور آپ کی ظاہر کی آنکھ کہہ رہی ہے، لیکن اس کائنات کی سب سے محبوب ہستی فرما رہی ہے کہ اس صدقے نے تمہارے مال میں کوئی کمی نہیں کی، کم نہیں ہوا۔ دوسری بات فرمائی وَمَا زَادَ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اگر ایک بندہ اللہ کے لیے کسی کو معاف کرنا سیکھ لے، اللہ کے لیے، ایک معافی دنیا کے لیے ہے، اپنا نام بنانے کے لیے ہے، ایک معافی وہ ہے کہ آپ حق پر ہوتے ہوئے صرف رضا الہی کے لیے، تو جو بندہ اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، یہ عمل اس کی عزت میں سوائے اضافے کے اور کچھ نہیں کرے گا، اس کی عزت بڑھتی چلی جائے گی۔ ظاہر کی آنکھ کہتی ہے کہ کسی نے میرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، حد سے تجاوز کیا، میرا مال مارا، میری چیز چھین لی، مجھے دھوکہ دیا، مجھے جھوٹ بولا، مجلس میں میری بے عزتی کی، اور اب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو معاف کر دو۔ تو اگر اس طرح فی سبیل اللہ اور مفت میں، فری میں، بغیر کوئی بات سنائے ہوئے، بغیر کچھ کہے ہوئے، بغیر کوئی بدلہ لیے ہوئے میں اس کو معاف کر دوں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں بزدل کمزور ہوں، میں تو نیچے ہو جاؤں گا۔ ظاہر کی عقل کہتی ہے کہ بغیر بدلہ لیے ہوئے کسی کو معاف کرنے سے تم ذلیل ہو جاؤ گے، لیکن اس کائنات کی محبوب ہستی فرما رہی ہے کہ تمہاری عزت بڑھ جائے گی۔ تیسری بات فرمائی کہ جو بندہ صرف اللہ کے لیے تواضع یعنی عاجزی کو اختیار کرے گا، عاجزی کو اللہ کے لیے، رفعہ اللہ، ایسے بندے کو اللہ پاک اونچا کر دیں گے اور اس کو بلند کر دیں گے۔ حالانکہ تواضع نام ہی جھکنے کا ہے، نیچے ہونے کا ہے۔ ظاہر میں انسان کو یہی نظر آتا ہے کہ اگر میں بجائے اوپر کے نیچے بیٹھ گیا، حالانکہ میرے پاس تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سب چیزیں ہیں، حق تو میرا یہ تھا کہ مجھے آگے بٹھائے، مجھے فلاں جگہ بٹھائے، مجھے منصب دیا جائے، لوگ کھڑے ہو جائے، سب کچھ کرے، لیکن وہ بندہ سب کچھ سمجھتے اور کرنے اور ہونے کے باوجود بھی آ کر صرف تواضع اختیار کرے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لے گا،
تو اس کائنات کی محبوب ہستی نے فرمایا کہ یہ جھکنے والا اللہ کے ہاں اللہ اس کو بلند کر دیں گے۔ اب میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ہم اس پہ غور کریں۔ کون انسان ایسا ہے آج جو اپنے مال کی حفاظت نہیں چاہتا؟ کون ایسا ہے جو اپنے مال میں وسعت نہیں چاہتا؟ کون ایسا ہے جو اپنے مال میں برکت نہیں چاہتا؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ ساری چیزیں ہو جائیں، لیکن اس مال کی حفاظت، اس مال میں وسعت، اس مال میں برکت وہ کیسے ہوگی؟ ہم اپنے ذہن سے اس کے لیے مختلف طریقے، مختلف چیزیں، مختلف اسباب، مختلف ذرائع ڈھونڈتے ہیں کہ شاید میں یہ کر لوں، پیسہ وہاں رکھ دوں، وہاں سیو کر لوں، وہاں محفوظ کر دوں، یہاں حساب بنا دوں، تو بس پھر شاید یہ سب چیزیں ہو جائیں گی۔ لیکن طریقہ کوئی دوسرا ہے، اور وہ طریقہ کیا؟ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال میں سے صدقہ دینے کا عادی ہو جائے گا، اللہ کے نام پہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، یہ صدقے کا عمل اس کے مال میں نقص نہیں کرے گا، کمی نہیں پیدا کرے گا، اس کے مال کو اور بڑھائے گا، اور اس کے اندر اضافہ کر دے گا۔ اس لیے ایک روایت کے اندر آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور ایک شخص کو دیکھا کہ بہت تنگ دستی میں اور فقر کے اندر برے حال میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا، عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر، بھئی زندگی بڑی تکلیفوں میں گزرتی ہے، کبھی کشادگی دیکھی نہیں، وسعت دیکھی نہیں، ہر وقت پریشانی ہے، پریشانی ہے، پریشانی ہے۔ اب جب اسی طرح رہنا ہے، آپ اللہ پاک سے عرض کر دیں میرا جتنا رزق اللہ کے ہاں ہے، لکھا ہوا ہے، وہ سارا رزق اللہ پاک مجھے ایک مرحلے میں دے دے، ایک ساتھ دے دیں، مجھے بھی پتہ چل جائے گا میرا اتنا رزق ہے، چلو بھائی ختم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ، یہ آپ کا بندہ تنگ دستی کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ اس کے دنیا کا جتنا رزق ہے وہ اس کو یکبارگی دے دیا جائے، ایک ساتھ مل جائے، اس کو بھی اطمینان ہو کہ میرا اتنا رزق ہے، اس کے بعد جانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کے حکم سے چند چیزیں دے دی گئی اس کو، جس میں کچھ بکریاں جانور تھی، اور کچھ گندم اناج وغیرہ، اور کچھ چیزیں، حدیث میں اس طرح کے الفاظ ہیں، مختصر سی چیزیں جس پہ واقعی گزران مشکل سے ہو۔ کچھ وقت گزرا، اب موسیٰ علیہ السلام تو یہی سمجھے کہ اتنا تھوڑا سا اسباب دنیا ہے، یہ شخص اور کتنا جیا ہوگا، بالآخر ختم۔ کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس جگہ سے گزرے، وہی بندہ کھڑا ہے، لیکن اب الگ انداز ہے، اب وسعت ہے، اب زمینیں ہے، مال مویشی ہے، ہر چیز پھیلی ہوئی ہے۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی یہ کیسے؟ کہا بس یہ دن بدن بڑھتا گیا۔ صاحب وحی پیغمبر، وہ اللہ پاک سے وحی کے ذریعے سے ہم کلامی کرتے ہیں، اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ، یہ بندہ تو آپ کا بڑی تکلیفوں میں تھا، آپ نے اس کو اس کے دنیا کا سارا رزق ایک ساتھ دے دیا جو بہت کم تھا، آج اتنا سارا کچھ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ میرے اس دیے ہوئے مختصر سے رزق کو اپنی ذات پہ لگا دیتا، آج نہیں ہوتا، یہ زندگی ختم تھی، لیکن جب اس کو میں نے یہ رزق دیا، اس کو توفیق مل گئی، سمجھ مل گئی،
اس نے اپنے اس رزق کو اپنی ذات تک محدود نہیں کیا، اس نے دسترخوان بچھا دیا، لوگوں نے اس کے ہاں سے کھانا شروع کیا، اس نے خرچ اور انفاق شروع کر دیا. اور یہ میرا اصول ہے کہ جو بندہ میرے دیے ہوئے رزق کو میرے مخلوق پہ خرچ کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے، میں اس کی سوچ سے بڑھ کر اس میں برکت ڈال دیتا ہوں. صدقہ کمی نہیں ہے دوستو، صدقے سے انسان کے مال میں برکت بھی ہو جاتی ہے، صدقے سے انسان کا مال محفوظ بھی ہو جاتا ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بچہ، جیسے پہلے زمانے میں بچے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے نا، اب تو شہروں میں آسانی ہے، اب کئی سال ماں باپ سے جدا ہوتے تھے. ایک بچہ جا رہا تھا تو اس کی ماں نے اس کے لیے روٹیاں بنا کر ایک کپڑے میں لپیٹ دی جیسے بچہ جاتا، اور کہا کہ یہ جب آپ کو بھوک لگے نا تو یہ آپ کھا لیا کرو. اب یہ بچہ گھر سے نکلا، کم عمری ہے، نہ سمجھی ہے، تھوڑا سا آگے گیا، ایک سائل مانگنے والا آیا، اس نے دیکھا ایک بچہ جا رہا ہے، اس کے پاس کچھ سامان ہے، اس کو کہا یار اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، میں نے کتنے دن ہو گئے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. اب سفر میں جانے والا بچہ جو چند روٹیاں لے کر جا رہا ہے، ظاہر کی سمجھداری یہ ہوتی کہ وہ کہتا ہے ایک ایک روٹی کی قیمت ہے، ماں نے بنا کر دی ہے، یہ پھر کیا کروں گا. تو اس نے کیا کیا، وہ ایک روٹی اس میں سے پکائی ہوئی روٹی نکال کے اس سائل کو، اس فقیر کو دے دی، یہ آپ لے. پھر اس چادر کو باندھ کے پھر روانہ ہو گیا. ایک جگہ پر قضائے حاجت پیش آیا، تقاضے کے لیے جا کے ایک جگہ بیٹھ گیا نرم زمین تلاش کر کے، لیکن اب جب اٹھنے لگا تو پیر کے نیچے کچھ سرسراہٹ ہوتی ہے جیسے کوئی چیز ہل رہی ہے. اب جب پیر کے نیچے دیکھا تو یہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھ تو گیا تھا لیکن اس کا پیر ایک سانپ کے اوپر تھا، نیچے ایک موذی سانپ ہے اور اس کے پیر کی وجہ سے وہ اٹھ گیا ہے. اب پیر ہٹائے تو سانپ ڈسے، پیر نہ ہٹائے تو کب تک رکے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. قریب سے ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک بچہ ہے بیچارہ تکلیف میں، اس نے بھی بہت سوچا کیا کرے. خیر وہ آدمی سمجھدار تھا، اس نے کسی ذریعے سے سانپ کا سر روکا ایک لکڑی کے ذریعے سے، اور اس سے کہا تم اپنا پیر پیچھے ہٹاتے رہو. اس نے جب ہٹایا اور اس آدمی نے فوراً اس سانپ کا سر لکڑی سے کچل کے اس کو مار دیا. یہ تو ہو گیا، یہ تو بات ہو گئی. لیکن اب اس آدمی نے جب غور کیا نا تو اس سانپ کے منہ میں جو ابھی مرا ہے کوئی چیز پھنسی ہوئی. سانپ انتظار تو نہیں کرتا کسی کو، تو موذی ہے، ڈسے گا. تو منہ میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے. جب اس نے لکڑی سے اس کا منہ کھولا تو دیکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہے جو سانپ کے منہ کے اندر پھنسا ہوا. اس بچے سے کہا کہاں سے، کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ سے اپنے علم حاصل کرنے اپنے مدرسے جا رہا ہوں، یہ روٹیاں ہیں اور یہ ماں نے دی تھی. کہا کیا کیا اس میں؟ کہا ایک روٹی راستے میں سائل آیا اس کو دے دی. تو اس آدمی نے کہا کہ دیکھیں اللہ پاک نے اس صدقے کی روٹی کو اس سانپ کے منہ میں رکھ کر تمہاری حفاظت کا ذریعہ بنا دیا. انسان کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے دوست. آج یہ مزاج نہیں رہا. پہلے آپ احباب زیادہ جانتے ہیں، پہلے گھروں کے اندر جب روٹی بنتی تھی، ہانڈی بنتی تھی،
گھروں کی مستورات میں ایک مزاج تھا کہ وہ اس میں سے کچھ الگ کر کے، ایک آدھ روٹی الگ کر کے کسی سائل کے لیے، مستحق کے لیے، کسی طالب علم کے لیے الگ کر دیتے. آپ یقین کریں کتنے وہ علماء اور اہل اللہ والے جن سے امت سیراب ہوئی ہے اور اس قوم نے جن سے فائدہ اٹھایا ہے، جتنے اہل اللہ اور بزرگوں کے نام ہم لیتے ہیں، ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جن کی طالب علمی کے واقعات اگر ہم سنیں اور پڑھیں تو ان کی طالب علمی کی زندگی میں ایسی کتنی مستورات کا حصہ شامل ہے کہ جنہوں نے اپنے گھروں کی روٹیاں بنا بنا کر ان طالب علموں کو کھلا کر ان کو عالم بننے میں اپنا کردار ادا کیا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے دوست. انسان حیران ہو جاتا ہے کس کس کا حصہ ہوگا دوست. ہمارے حضرت استاد صاحب شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، جو ہر سال یہاں تشریف لاتے تھے، تفسیر کے استاذ، آج کل شدید علیل اور بیمار ہیں. اللہ پاک ان کی عمر صحت میں برکت نصیب فرمائے. طلبہ سے فرمانے لگے کہ ہم جب طالب علم تھے بچپن میں ایک گاؤں میں پڑھتے تھے، گاؤں میں، تو اس وقت نظام یہ ہوتا تھا کہ جو طلبہ پڑھنے کے لیے آتے تھے مسجدوں میں، گاؤں دیہات کی مسجدوں میں کسی عالم کے پاس بیٹھ جاتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ عالم استاذ پڑھانے والے وہ بھی بیچارے کوئی وہ تو نہیں، وہ بھی اپنا گزارا کر رہے ہیں. اب 20 50 100 طالب علم آ گئے، ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ اب یہ جو شہری زندگی ہے نا دوستو، اس پہ اللہ کا کروڑ شکر ادا کریں تو کم ہے. یہاں تو نیکی کرنے کے مواقع بھی موجود ہے اور نیکی جس کے ساتھ کی جائے وہ بندے بھی اللہ پاک نے دیے ہوئے ہوتے. اب گاؤں دیہات میں خود ایک غربت ہے، مال کی کمی ہے. اب 100 بچے 80 بچے ہیں، یہ استاذ ان کو پڑھائیں گے لیکن یہ کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ کیا ہوگا؟ تو کیا ہوتا تھا، جتنے گھر ہیں ان پر بچے تقسیم ہو جاتے تھے. ایک گھر پہ 3 بچے، ایک پہ 2 بچے، ایک پہ 4 بچے، ایک پر 1 بچہ. اس طرح اس کو اس وقت کی زبان میں وظیفہ کہتے تھے. ہمارے ہاں پشتو زبان میں اس کو ضیفہ کہتے ہیں، وظیفہ. یہ وظیفے کا لفظ استعمال ہوا، لیکن یقین کریں کہ ان بچوں نے یہ گھروں سے جا جا کے ایک روٹیاں لے لے کر کے جو علم حاصل کیا، اس ملک اور اس قوم اور اس امت کے ایمان کو محفوظ کیا دوست. ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوگا. اور ان کے علم میں پتہ نہیں کس کس کی روٹیوں کا حصہ ہوگا، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا. تو استاد صاحب فرماتے تھے کہ ہم جس گاؤں میں تھے تو گھر تقسیم تھے، لیکن ان گھروں میں ایک گھر ایسا تھا جس میں ایک ضعیف بوڑھی اماں رہتی تھی. اور ہوتا ہے جیسے بعض بڑی مستورات بچوں سے، طلبہ سے بڑی محبت تھی. تو وہ کیا کرتی تھی، پورے گاؤں میں وہ واحد گھر تھا کہ طلبہ انتظار کرتے تھے کہ بھئی ہماری باری وہ اماں جی کے گھر میں جلدی آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب باری آتی تھی تو ایک تو حصے کی روٹی سالن تیار، لیکن وہ ماں جی اتنی مہربان تھی کہ جو بچہ چلا جاتا باری پر تو اس کو جلدی سے اپنے ساتھ باورچی خانے لے جاتی، اور ایک پیڑا اس نے آٹے کا رکھا ہوتا، اس کو جلدی سے دیسی گھی میں تل کے ایک پراٹھا بنا کے اس طالب علم کو وہاں بٹھا کے کہ بھی جلدی سے کھا لو، تمہارے ساتھیوں کو باہر نہ پتہ چل جائے. تو تو غربت تھی. یہ تو آج ہمیں یہ چیزیں معمولی لگ رہی ہے نا، ایک ایک نوالے کی قیمت تھی. تو استاد صاحب فرماتے ہم انتظار کرتے تھے کہ ہماری باری اس ماجی کے گھر میں کب آتی ہے تاکہ مجھے دیسی گھی کا پراٹھا مل جائے. اب آپ سوچیں کتنے بچے ایسے ہوں گے کہ جس کے ساتھ اس مہربان عورت کی محبت اور خدمت شامل ہے. اور کس کو دکھانے کے لیے تھا؟
وہاں کون سا تکبر تھا اس بوڑھی اماں میں، کون سی ریاکاری ہوگی؟ اس دین کے طالب علم پر جو صدقہ کیا، جو اپنے تنگ دستی کا آٹا خرچ کیا، جو روٹی پراٹھا بنایا، آپ بتائیں اللہ کے ہاں نامہ اعمال میں اس کا کتنا بڑا وزن ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج ہم نے اپنی مستورات کو نہ یہ مزاج دیا، نہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اب نہ وہ اس پہ تیار ہے۔ ہر چیز محفوظ، ایک نوالا بچا وہ لے کر فریج میں بند کیا، ایک روٹی حساب سے بنتی ہے، اضافی بن گئی تو غصہ ہے کہ بھئی یہ کیا ہوگا اس روٹی۔ ارے بھائی جو روٹی بچ گئی شکر ادا کریں، کام کرنے والی کو دے دیں، نیچے چوکیدار کو دے دیں، سامنے کسی غریب طالب علم کو دے دیں، کسی مستحق کو دے دیں، کچرا چننے والے کو دے دیں۔ یقین کریں روزانہ آپ کے گھر کے رزق کا صدقہ نکلتا رہے گا، اور اتنی برکتیں ہوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، بڑھا دیتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا جو اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھ لے، اللہ کے لیے، اس کی عزت کو اللہ پاک بڑھا دیتے۔ یہ بہت مشکل ہے، اس لیے کہ معاف کرنے کا مزاج اب ہماری زندگیوں میں تقریباً ناپائید ہو چکا ہے۔ نہیں، ظاہراً ہو بھی جائے، گلے مل بھی لے، جوڑ ہو جاتا ہے، لیکن دل سے نہیں نکالتے دوست۔ اس ناراضگی کو دلوں کے اندر رکھ کر زندگیاں گزارتے ہیں، اور اپنی آل اولاد گھر والوں کو بھی وقتاً فوقتاً تنبیہ کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ذہن میں رکھنا، بھولنا نہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا ایسا کیا تھا۔ خود ان کی غلط تربیت ہوتی ہے، وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اور زیادہ باغیانہ مزاج کے ساتھ ہوتے ہیں۔ محبوب کائنات کی یہ سنتیں کون اختیار کرے گا دوست؟ یہ جو ہم آج کہتے ہیں نا بھئی یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت، آسان آسان سنتوں کو لینا کون سا کمال ہے دوستوں جو میں اور آپ سہولت سے کر سکتے ہیں؟ اصل کمال تو اس ہستی کی وہ سنت اور طریقہ زندہ کرنا ہے جس میں اپنے نفس کو کچلنا پڑے گا۔ وہ کوئی نہ بیان کر رہا ہے، نہ اس کی کوئی ترغیب چل رہی ہے، نہ اس پر میں اور آپ خود عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج یہ بھی تو زندہ کرنی ہے نا۔ تو اللہ کے لیے کسی کو معاف کرنے کا مزاج، یہ انسان کی عزتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں جب سال گزار کے، یعنی طالب علم سال گزارتا ہے نا، شوال سے لے کر رجب شعبان 9-10 مہینے گھر سے دور ہوتے ہیں طالب علم، پھر رمضان اپنے گھر میں گزار کے پھر آتے ہیں، اس طرح ایک سسٹم ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ میں جب مدرسے سے شعبان میں جاتا تھا تو خاندان تھا پورا سہارنپور میں، بہت ساری لڑائیاں خاندان میں چل رہی ہوتی تھی، تو مجھے خاندان والے بلا کے کہتے تھے کہ یہ بچہ ہے، طالب علم ہے، ابھی آیا ہے، اس گھر میں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، ان سے بات نہیں کرنی، ان سے، ٹھیک ہے نا، ان سے ہماری لڑائی چل رہی۔ تو فرماتے ہم نے پورا سال جو پڑھا ہوا، استاذوں سے سیکھا ہوا، میں اس کے خلاف چلوں، دل نہیں گوارا کرتا۔ تو 10 مہینے بعد آنے کے بعد میں کہتا نہیں، جا کے سب سے ایک ایک سے ملاقات کر کے آتا تھا۔ تو جب مل کے آتا تو خاندان والے مجھے ایک جملہ کہتے، سخت سا لفظ ہے کہ یہ بچہ بغیرت ہے، یعنی اس میں غیرت نہیں، کہ یہ جن سے ہماری لڑائی ہے یہ جا کے ان سے پھر بھی ملتا ہے۔ حضرت فرماتے میں نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی، فرمایا آج جب دیکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے جتنی عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے، شاید اس کے پیچھے میرا وہی عمل شامل ہو۔ آج اہل حق کی کوئی مسجد اس دنیا میں ایسی ہے جہاں فضائل اعمال کی تعلیم نہ ہوتی ہو دوست، اتنی قبولیت کہاں سے آئی؟ تیسری بات فرمائی جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، عاجزی، جھک جائے گا، اللہ اس کو بلند کر دیں گے۔ آج ہم اس بلندی کو مختلف طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے غلط بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، چاپلوسی بھی کرتے ہیں،
کسی اپنے دوسرے تعلق اور ساتھی کو اور دوست کو گندا اور میلا بھی کر دیتے ہیں، وہ پیچھے ہو جائے میں آگے آ جاؤں، میرا قد بڑھ جائے، میں اونچا ہو جاؤں. لیکن ایسا نہیں ہوتا دوستوں. رفعت اور بلندی جو حقیقت میں اللہ پاک دیتے ہیں وہ تواضع کے ساتھ جڑی ہوئی، اللہ کے لیے جھکنے کے ساتھ جڑی ہوئی. یہ مزاج اگر آج زندگیوں کا حصہ بنے، پھر آپ دیکھیں دوستو اللہ پاک مال میں کیسی برکت ڈالتے ہیں، عزت کیسے دیتے ہیں، رفعت اور بلندی کیسے دیتے ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.